حالیہ دنوں میں ایک نہایت پذیرائی حاصل کرنے والا پروگرام حق خطیب المعروف شف شف والے سرکار اور اقرار الحسن کے درمیان مناظرہ یا ایک دوسرے کے حوالے سے جو بھی حقیقتیں سامنے آئی ہے اس حوالے سے بڑا مشہور ہوا ہے۔ تو اس بارے میں سب سے پہلے اقرار الحسن کو اپریشیٹ کروں گا کہ ایک اچھا موضوع اس نے منتخب کیا ہے اور بہت سے لوگوں کی نظروں پر بندھی ہوئی پٹی کو ہٹایا ہے۔ حق خطیب اور اس جیسے لوگ جن کے بظاہر بڑے ہزاروں میں فالوور ہیں، بڑی تعداد میں فالوور ہیں، اندرون ملک و بیرون ملک فالوور ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں کھول دے کہ ان کی جو چلاکیاں ہیں یا مسمرزم ہے یا نظر بندی ہے، اس طرح کی چیز کو یہ حق سمجھ بیٹھے ہیں اور پھر بڑی تعداد میں ان کی طرف لوگ آتے ہیں اور یہ حضرت ہیں کہ ان کو کرشمے پر کرشمے دکھائے جا رہے ہیں، کرشمے پر کرشمے دکھائے جا رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ اس میں سے کوئی بھی چیز ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کی مرضی سے، جیسے چونکہ یہ دندہ اتنا عام ہے، ہر دوسرا آدمی پیر بنا ہوا ہے، داڑھی رکھ کر، جس کا کاروبار نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، تو داڑھی رکھ کے کسی درخت کے نیچے یا کسی جگہ بیٹھ کر اس نے کام شروع کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی بن گیا۔ یہ کاروبار چونکہ اس طرح کا ہے، اب جس کے پاس لوگ آتے ہیں، 10 آتے ہیں، اس میں سے ایک کا بھی کام ہو جاتا ہے تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، وہ جا کے پھر لوگوں کے لیے تشہیر کا سبب بنتا ہے کہ میں فلاں کے پاس گیا تو میرا کام ہو گیا۔ تو اس طرح کی چیز ہے، اگر اس کے پاس 10 جاتے ہیں، 100 جاتے ہیں، 1000 جاتے ہیں، اس میں سے 10 کا بھی کام ہو جاتا ہے تو انہوں نے جا کر 10-20 کو اور لانا ہے۔ لیکن ان کا جو طریقہ کار ہے، ان کے لوگ رکھے ہوئے ہیں، پوری ترتیب ہے، پورا ایک پروگرام ہے جس کے تحت یہ زنجیریں بھی نکال رہے ہیں اور سوئیں بھی نکال رہے ہیں، کیلیں بھی نکال رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کے زمانے میں یہ صاحب بالکل ہی غائب تھے۔ اگر اتنی پہنچی ہوئی سرکار ہے تو کرونا کے دنوں میں بیٹھ کر لوگوں کا علاج کرتے یا اپنے قیمتی وقت میں سے 1 گھنٹہ کسی ہاسپٹل کو دیتے کہ وہاں جا کر یہ علاج کرتے لوگوں کا۔ اب یہ سادہ لوگ، بیچارے لوگ، ناسمجھ لوگ، کم دین اور کم ذہن لوگ اس کے پاس کھینچے آتے ہیں اور اس کے ظاہری ان کرتوتوں سے یہ بڑے متاثر ہوتے ہیں۔ اور تو اور وہ جو پھونک مارتا ہے، چھف کرتا ہے، ہزاروں لوگ نیچے بیٹھے ہیں، سامنے اس کا چفت کیا پہنچتا ہے، بلکہ وہ مائک کے ذریعے میرے خیال میں کچھ پڑھتا بھی نہیں ہے، بس وہ تسبیح کو یوں ٹک 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 کر کے وہ چف کرتا ہے۔ اب وہ چف میں کیا پہنچنا ہے؟ اللہ کے بندوں، لوگوں کو گمراہ نہ کیا کرو، اور لوگ بھی گمراہ ہونے کے لیے پیسے دے کے گمراہ ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ اپنے گھر میں بیٹھ کے تنہائی میں اللہ سے دعا کریں، اللہ آپ کی بیماری دور کرے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، وحی والا زمانہ نہیں ہے۔ وحی آتی تھی، اللہ کے نبی نے وحی کے ذریعے بڑے بڑے کارنامے دکھائے ہیں، وہ چونکہ اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ رابطہ تھا، لیکن اس کے بعد اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں۔ تو بھائی اقرار الحسن نے اس کا یہ پردہ فاش کر کے میرے خیال میں بہت سے لوگوں کی آنکھیں کھولی، لیکن میں حیران ہوا، بڑا افسوس ہوا، اور ظاہر ہے حقیقت یہی لگتی ہے کہ ان کو پیچھے سے فنڈ ملا ہوگا، پیسے دے کے کہلوائے ہوں گے۔ بہت سے مولوی شکل کے لوگ امامہ اور پگڑی پہن کر حق خطیب کے حق میں بول رہے ہیں کہ اقرار الحسن غلط کر رہا ہے اور یہ ٹھیک کر رہا ہے، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ اقرار الحسن نے اس کا اور اس کی اس مسمرزم کا اور اس کی چلاکیوں کا، عیاریوں کا پردہ کھولا ہے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ناصر مدنی کو بھی خوب پٹائی کروائی اس آدمی نے، اس کے خلاف کچھ بولا ہوگا، بڑی پٹائی کروائی۔ تو بہرحال اقرار الحسن نے بڑا ایک معرکہ سر کر لیا اور ان کی آپس آخر میں ملاقات بھی ہو گئی، آمنے سامنے بات بھی ہو گئی۔ تو پیغام یہ ہے کہ دیکھو، اگر آپ کو کوئی اس طرح کی کوئی بھی بیماری ہو، اللہ کا کلام سب کے لیے کافی ہے، خود پڑھیں، درد دل سے پڑھیں،
دعا کریں اللہ سے، کسی اچھے مستند عالم کے پاس جائیں، آپ کے دل کی بات اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں مجھ سے مانگو۔ ارے پیغمبر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھنے لگے تو ان سے کہیں کہ میں تو بہت قریب ہوں، ہر بلانے والے کی بلاوے کو، پکارنے والے کی پکار کو میں سنتا ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو کہتے ہیں ہم انسان کے شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ پھر اس جیسے فنکاروں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یقین جانے ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے سوائے مال بٹورنے کے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے، اور کچھ نہیں ہے۔ گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو۔ میں اسی لیے اقرار الحسن کو اپریشیٹ کروں گا کہ اس کی ٹیم پچھلے زمانے میں بھی بڑے اچھے کارنامے انجام دیتی تھی، بڑے بڑے جو غلط قسم کے غلط کار لوگ تھے یا غلط قسم کی کارروائیاں کرتے تھے ان کو یہ واضح کرتا تھا، ان کے پاس جا کر ان کی ساری ہسٹری کھولتا تھا۔ تو اس نے ابھی یہ کام شروع کیا ہے، بڑا اچھا کام ہے۔ اللہ کرے کہ اس کو اللہ اور توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے جو چھپے ہوئے یا کھلے ہوئے اس طرح کے لوگ ہیں جو لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور مسمرزم کے ذریعے، آنکھ نظر بندی کے ذریعے اس طرح کی کارروائیاں کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان سب کی نظریں کھلے اور ان کا اللہ کی طرف رجوع ہو، اللہ سے مانگے، اور دنیاوی جو اسباب ہیں، دوائی وغیرہ جو بھی ہے وہ بے شک استعمال کریں، اس سے منع نہیں ہے، لیکن اس طرح کے لوگوں کے پاس جا کر اپنے ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، یا رب صلی وسلم دائما